السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب دوستوں کا؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کو جو ہے نا رومانی ایمبیسی کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ہے آپ کی فائل سبمٹ کروانے کی، وہ سب میں آپ لوگوں کو دوں گا۔ تو کل تو رات کو میں ادھر پہنچا ہوں، مطلب مغرب کے بعد میں پہنچا تھا، تو وہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ تو آج جو ہے صبح اٹھے، ادھر سے میں نے پہلے روم رینٹ پہ لیا تھا، تو صبح اٹھا ہوں ادھر سے 8 بجے گیا ہوں، تو ایمبیسی میں جانا تھا۔ میرے پاس تو میری فائل بھی موجود نہیں تھی، تو آگے جو ہے نا ہمارے باس مثلا جن کے تھرو میں نے کروایا ہوا تھا وہ تھے، اور وہاں پہ میں نے سوچا کہ چلو وہاں پہ جا کے ویڈیو بناؤں گا، رستے کی کیا ویڈیو بنانی ہے۔ وہاں پہ گیا، وہاں پہ بھی کنڈیشن کچھ ہو رہی تھی، مطلب وہ جہاں پہ انہوں نے بلایا مجھے، وہ ویڈیو بنانے کے لائق ہی نہیں تھی جگہ۔ مطلب کہیں پہ انہوں نے بلایا تو وہاں پہ انہوں نے ہماری فائل وغیرہ دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ لوگوں کی یہ فائل ہے۔ اس میں بھائی ویزا اپلیکیشن تھی، ورک پرمٹ تھا، ایگریمنٹ وغیرہ موجود تھا، ٹھیک ہے، پاسپورٹ کی کاپی تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنی جو ہے نا تصویریں بھی لے کے آنا ساتھ میں، 3x4 کی، مطلب 3x4 کی تصویر ہوتی ہے، یہ پاسپورٹ سائز سے بھی تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پاسپورٹ سائز سے بھی تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ 4 تصویریں لے کے آئیں، تو پھر وہ بھی مجھے ارجنٹ وہاں سے بنوانی پڑی۔ تو دوسری بات ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا پینٹ شرٹ جو ہے نا لازمی پہن کے آنا ہے، وہاں کا جو ہے نا رول ہے، لیکن وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ فیض آباد جو ہے نا، اسلام آباد میں فیض آباد سے یہ F7 کی طرف جانا ہے، F7 کی طرف، وہاں پہ لیجنڈ ہوٹل ہے، لیجنڈ ہوٹل، وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ مہنگا ترین ہوٹل ہے، تو وہاں پہ بھی میرے خیال سے روم وغیرہ رینٹ پہ ملتے ہیں۔ تو اس کے نزدیک ہی ہے، 2 کلومیٹر ہوگا میرے خیال سے، 1.5-2 کلومیٹر کے راستے پہ جو ہے نا وہاں پہ ایمبیسی ہے اسلام آباد کی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر ہم لوگ گئے ہیں، ہمیں پہلے جہاں پہ بلایا تھا وہاں پہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کو جو ہے نا انٹرویو میں وہ انگلش میں آپ سے بات کریں گے، تو واقعی میں وہ انگلش میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انگلش میں ہی میں نے جواب بھی دینا ہے، کیونکہ وہ ان کو تو اردو سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ آپ کا ایکسپیرینس لیٹر ہے، یہ آپ کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو ایگریمنٹ ہے، اور یہ آپ کا ویزا اپلیکیشن ہے، اور یہ پاسپورٹ کی تصویر ہے، اور یہ آپ کا اوریجنل پاسپورٹ ہے، اور CNIC کارڈ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ لازمی لے کے آنا، اور کیا کیا چیزیں تھی ابھی تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ہاں بس یہی تھی، ٹھیک ہے۔ وہاں سے ہمیں لے کر جو ہے نا ایمبیسی میں گئے ہیں۔ ایمبیسی کے باہر ایک گارڈ کھڑا ہوا تھا، تو اس سے میں نے جاتے وقت ہی، مطلب جیسے ہی میں گاڑی سے اترا ہوں تو میں نے ان سے جاتے ہی میں نے کہا کہ میری اپوائنٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا دکھائیں آپ کی اپوائنٹمنٹ کے لیٹر پہ جو ہے نا آپ کی ڈیٹ اور ٹائم ٹیبل مینشن ہوگا، تو وہ لکھا ہوا تھا 10:20 کا ہمارا، اور میں وہاں پر پہنچا ہوں 10 بجے، 10 بجنے سے مطلب 2-4 منٹ پہلے پہنچا ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا سر کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تو بینچ پڑا ہوا تھا بیٹھنے کے لیے، تو ایک طرف اور بھی بینچ پڑا ہوا تھا، وہاں پہ جو ہے نا کافی مطلب 6-7 لڑکے بھی تھے موجود، ٹھیک ہے، ہم سے پہلے بھی۔ تو
وہ اپنی فائل وغیرہ جو ہے نا اکٹھی کر رہے تھے، بنا رہے تھے فائل وغیرہ. تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا ہوں. تو میں نے ان کو پوچھا ہے کہ بھائی آپ کی جو ہے نا اپوائنٹمنٹ ہے کب کی ہے اور کیا مطلب حساب ہے اور کتنا آپ کا ایگریمنٹ ہے. اس وقت بھی میرے پاس صرف ایگریمنٹ لیٹر تھا، اور موبائل جو ہے نا میرا گاڑی سے اترنے سے پہلے ہی ہمارے باس نے لے لیا تھا. انہوں نے کہا کہ وکاس بھائی یہ اپنا موبائل ادھر دے دیں، اور یہ موبائل کے بنا آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے. تو بعد میں گاڑی کی طرف نہیں گیا ہوں، گاڑی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے باس، تو میں جو وہاں پہ بیٹھ گیا بینچ پہ. تو میں نے کہا چلو ان سے انفارمیشن لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی بھی ہیلپ ہو سکے. تو میں نے ان سے پوچھا، تو وہ بھائی شاید بتانا نہیں چاہتا تھا. پھر میں نے کہا یہ آپ فائل مجھے چیک کروا سکتے ہیں. اس نے دی ہے، تو اس میں بھی بالکل سیم ہی ہماری طرح ہی تھا. تو میں نے اس کو پوچھا کہ یہاں پہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ، وہ کتنی ضروری ہے، کتنی ہونی چاہیے کم از کم. اس نے بولا کہ بھائی 2 لاکھ، کم از کم 2 لاکھ ہونی چاہیے پاکستانی روپیز، اور مینٹیننس لیٹر جو ہے نا وہ ضرور ہونا چاہیے. تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیا مطلب، میں نے تو 1.5 لاکھ ہوگا جو میں نے بنوائی تھی. وہ مشکل نہیں تھا میرے لیے کہ میں 2 ڈھائی 3 لاکھ کرنا یہ اسٹیٹمنٹ، لیکن مجھے بتایا نہیں تھا انہوں نے. تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا. پھر میں ادھر سے اٹھا ہوں، میں نے جا کے اپنے دوست کو کہا کہ ایسے ایسے یہ بات کر رہا ہے لڑکا. انہوں نے بھی آ کے ان سے پوچھا، تو وہ کہنے لگا کہ جی سر یہاں پہ ضروری ہے. تو میں اپنے دوست کی طرف پریشان ہو گیا ہوں دیکھ کے. انہوں نے کہا کہ وکاس بھائی آپ پریشان نہیں ہو، یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو پھر ایک اشارہ کیا. میں نے کہا یہ دیکھیں، انہوں نے تو کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، میں ویسے شلوار قمیض پہنتا ہوں. تو میں نے کہا آپ نے مجھے پینٹ شرٹ، چلو کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہنے لگے کہ وکاس بھائی کوئی ایشو نہیں ہے. بس میں نے کہا کہ چلو آپ پینٹ شرٹ پہن کے آ جاؤ. میں نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد جی ایسے ہی گپ شپ لگاتے، کچھ معلومات لیتے ہوئے اتنا ٹائم گزر گیا. ہاں انہوں نے جو ہے نا پاسپورٹ کی کاپی بھی لگائی ہوئی تھی، تو ہماری فائل میں کاپی نہیں تھی پاسپورٹ کی، اوریجنل پاسپورٹ تھا. انہوں نے میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ پاسپورٹ کی کاپی لازمی ہے. اس نے کہا جی جی یہ آپ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے بھی میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا ابھی ادھر سے جاؤں تو ٹائم تو ہے نہیں، اپوائنٹمنٹ کا جو ہے ٹائم وہ مطلب ہو گیا، تقریباً 15 منٹ ہو گئے تھے اس وقت. میں نے کہا ادھر سے کہاں پہ جاؤں اتنی دور، پھر جا کے فوٹو کاپی کروا کے لے کے آؤں. تو ہمارے باس نے کہا کہ یار وکاس بھائی آپ کی پریشانی نہیں ہے، کیوں پریشان ہو رہے. لیکن میں آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن اکٹھی کر رہا تھا، ٹھیک ہے. اپنی بھی مجھے ٹینشن تھی، یہ نہیں کہ مجھے اپنی ٹینشن نہیں تھی، یہ بھی تھی. لیکن میں یہ بھی چاہتا تھا کہ یار سب کی جو ہے نا ہیلپ ہو سکے. جو بھی ہمارے مائنڈ میں جو سوالات بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو ہے نا پوری تفصیل بتا رہا ہوں میں. تو اس کے بعد ہم اندر چلے گئے ہیں. اندر جانے سے پہلے ہماری جو ہے نا وہ تلاشی وغیرہ ہوئی ہے. اس کے بعد یہ سینیٹائزر سے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ دو صاف کر لیں. تو پھر گئے ہیں ہم باہر، اندر گئے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہمارے باس بھی تھے. تو پہلے ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن انہوں نے انگلش میں کیا کہا ہے، کافی مطلب گفتگو ہوئی ان کی. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں آپ اپنا لائسنس نمبر دے دیں. تو انہوں نے اپنا لائسنس والی جو کاپی ہے وہ دی. تو وہ اندر دکھا کے لے کے آیا. رومینین تھا گیٹ کے اندر، اور گیٹ کے باہر جو ہے نا وہ شاید انڈین یا پاکستانی مجھے لگ رہا تھا، لیکن انڈین جیسے مجھے تو لگ رہا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ تھا اندر جو رومینین تھا گیٹ کے اندر. تو وہ تلاشی وغیرہ لیتا ہے، وہی چیک کرتا ہے سب کچھ. ہاں ایک اور بات، موبائل وہ واقعی نہیں لے کے جانے دیتے، ٹھیک ہے. موبائل ادھر ہی رکھوا لیتے ہیں. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ یار آپ کارڈ وغیرہ نہیں لے کے جا سکتے یا کیسے کوئی اور چیز. ہاں سگریٹ لیٹر وغیرہ وہ نہیں لے کے جانے دیتے، ٹھیک ہے. چلو اس بات کو چھوڑیں. پھر ہم اندر گئے ہیں. اندر گئے تو انہوں نے ہمیں ویٹنگ ہال میں بٹھا دیا. تو ادھر 10 منٹ تک ویٹ کیا. تو اس کے بعد جو ہے نا امبیسڈر نے آواز دی ہے. پہلے تو مجھے آواز دی ہے کہ وقاص احمد. تو میں گیا ہوں. تو وہ اپوائنٹمنٹ کے بالکل جو ٹائم ہوتا ہے نا اسی وقت بلاتے ہیں.
ہے تو وہ بالکل فری تھا، لیکن کافی مجھے تو نظر نہیں آ رہا تھا، پیچھے ہوگا کہیں پہ، آپ لوگ جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے امبیسڈر کے درمیان، جیسے زیادہ تر بینک کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے کیش دینا ہے نیچے سے، اور باقی جو بھی معاملات ہے وہ آپ نے ویسے ہی بات کرنی ہے۔ تو وہ شیشے کے اندر تھے، تو اس سے پیچھے جو ہے نا روم بھی تھے، تو وہ روم وغیرہ میں تھے۔ 10 منٹ ایسے ویٹ کیا اور پھر وہ آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ جی وکاس بھائی، تو میں ادھر گیا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فائل دے دیں۔ فائل میں نے دے دی ہے۔ ان کی فیس جو ہے نا وہ $150 ہے۔ ہاں یار مجھے ابھی یاد آ گیا کہ $150 جو ہے نا آپ لوگوں نے ضرور لے کے جانا ہے وہاں پہ۔ کرنسی چینج کا مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک جہاں بھی ہے آپ پہلے ہی جو ہے نا کرنسی چینج کروا لیں، اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے تو $150 لے کے جائیں۔ آج تو ہم سے انہوں نے $146 لیے، پتہ نہیں ریٹ اس کی اپوائنٹمنٹ کی جو ہے نا فیس کم ہو گئی ہے شاید، کیونکہ ان کی ویب سائٹ پہ تو $150 مینشن کی ہوئی تھی۔ ابھی تو میں نے 2-3 دن سے چیک نہیں کیا، تو کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ملا، اپنی ٹینشن میں تھا میں۔ اور وہاں پہ انہوں نے وہ فائل چیک کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ سر دس از ناٹ گڈ، پتہ نہیں کیا اس پہ کچھ غلطی ہو گئی تھی ہمارے بوس سے، کوئی مطلب ہیش ٹیگ لگنے والی تھی، یا کوئی کمپنی کی طرف سے نا کوئی چیز رہتی تھی، تو پھر جو ہے نا ہمارے بوس گئے، انہوں نے کہا کہ سر یہ کوئی ایشو نہیں ہے، تو نیکسٹ ٹائم جو ہے نا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی میں لگا دیتا ہوں، لیکن نیکسٹ ٹائم نہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنا ایشو نہیں ہے، جو ہم لوگوں میں بیٹھا ہوا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ذہن میں، یہ پتہ نہیں کیسا مسئلہ ہو جائے گا۔ کمنٹ میں ایک دو دوست، مجھے نام تو نہیں یاد ہے، وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ مجھے آفر لیٹر کی تصویر دے دینا، تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ گاڑی سے نکلتے وقت انہوں نے پہلے موبائل لیے ہیں اور بعد میں ہمیں فائل دی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے نہیں ایسے کیا انہوں نے کہ تصویر نہیں بنا لے، وہ اگر میں کہتا تو وہ بنانے بھی دے سکتے تھے، لیکن میں ذرا انفارمیشن کے لیے تھا، تو بعد میں آپ کو میں نے بتایا کہ تھوڑی مجھے پریشانی ہو گئی تھی جب اس نے بتایا یہ اسٹیٹمنٹ کا اور یہ پاسپورٹ کی کاپی کا، تو اس طرف دھیان نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ اور جب اندر کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ جو کمرے میں انٹرویو ہوتا ہے، انٹرویو کچھ خاص نہیں ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ فائل چیک کرتے ہوئے آپ سے پوچھ لے کہ آپ کی کمپنی کا نام کیا ہے، یہ میرے خیال سے وہ ضرور پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے انگلش میں ہم سے پوچھا کہ آپ کی کمپنی کا نام کیا ہے، تو میں نے اپنی کمپنی کا نام بتا دیا ہے۔ وہ آپ لوگ جب آپ کو سی وی ملے پہلے آپ نے اپنی کمپنی کا نام یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں بھی بتا سکو گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ لوگ پریشان نہیں ہو، صحیح ہے۔ میں نے وہاں سے اس امبیسڈر سے میں نے بات کی تھی، تو میں نے اس کو بتایا کہ اگر کسی کو انگلش نہیں آتی ہو تو اس نے کہا مطلب زیادہ ایشو نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جو ہمارے بوس بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی میں نے بات کی کہ اگر انگلش نہیں آتی ہو تو پھر یہاں پہ تو کوئی مطلب ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہے جو ان کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی ایشو نہیں ہے، بس ایک دو بھی لفظ کوئی بول دے تو ان کو سمجھ لگ جاتی ہے، جیسے کہ کمپنی کا نام بول دو، یہ نہیں کہ میری یہ کمپنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا شادی کا، اگر آپ لوگوں کی شادی ہو گئی ہے تو بتاؤ، ٹھیک ہے ہو گئی ہے، پھر آپ سے پوچھیں گے بچے کتنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے بتا دینا ہے، اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر انگلش نہیں آتی، انگلش میں آپ لوگ نہیں بتا سکتے، صرف ہاں اتنا 1-2 تو آتا ہی ہے نا یار، 2 ہے، 3 بیبی 4 بیبی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے شادی کا میرڈ ان میرڈ پوچھیں تو آپ زیادہ نہیں بولو، بس میرڈ ان میرڈ کا تو سب کو ہی پتا ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب میرڈ ہوں یا نہیں میرڈ ہوں، ٹھیک ہے، یہ سوال ہے۔ اور اس کے بعد ایکسپیرینس کا پوچھتے ہیں، آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کتنا بتا رہے ہیں، یا مطلب آپ نے زیادہ بتا دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یا کم بتا دیا تو کیا ہو جائے گا، یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ تو کمپنی کی ٹینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کمپنی کا سلسلہ تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، اصل جو ہے نا، اصل آپ لوگوں کی ایگریمنٹ جو ہے نا وہ پروٹیکٹر کی، جب پروٹیکٹر آپ لوگوں کا ہوگا نا انشورنس والا، وہ تو تب اس میں مینشن ہوگی آپ کی اصل سیلری، یہ وہ سب کچھ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ ایکسپیرینس بتا دو گے کچھ بھی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ آپ سے ایشو نہیں بنائے گا، ٹھیک ہے۔
اور یہ لوگ اپنی جتنی بھی آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں نا اس پہ کہ یار پتہ نہیں وہ کیسا انٹرویو ہوتا ہے، ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں بھی کافی زیادہ پریشان تھا، پتہ نہیں انٹرویو میں کیا کریں گے، ریفیوز تو نہیں ہوتا ہے یہ وہ۔ میں نے ان سے پوچھا ہے ریفیوز ہونے کے تو چانس ہی نہیں ہے اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں، ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں تب بھی چانس نہیں ہے کہ آپ لوگ ریفیوز ہو جاؤ گے۔ لیکن ہاں میں نے ان سے پوچھا ہے کہ انہوں نے کہا اگر ایک بار اپوائنٹمنٹ کینسل ہو جائے کسی وجہ سے آپ لوگوں کی، تو پھر 90 ڈے کے بعد جو ہے نا، 90 دن 3 منتھ کے بعد ہی ہے۔ شاید مجھے سننے میں کچھ غلطی لگی ہے، مطلب میں دوبارہ نہیں پوچھ سکا، اس کے لیے معذرت آپ سب سے، آپ لوگوں کو میں یہ پوری انفارمیشن نہیں دے سکا۔ مجھے تو شاید 90 ڈیز کی سمجھ آئی تھی، ٹھیک ہے، شاید 9 کا اس نے یا 19 کا، مجھے نا میں تھوڑی دور کھڑا ہوا تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ لوگوں کا کچھ ڈاکومنٹس کم ہو گئے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے نا دائرہ لگا کے اسی جگہ پہ آپ کے پیپر پہ بتا دیں کہ یہ چیز جو ہے نا مطلب آپ کی کم ہے، تو وہ آپ اپنے بوس کو جس سے بھی آپ جس کے تھرو کروا رہے ہیں، جس اپنے کزن کے وغیرہ کے تھرو کروا رہے ہیں، اس کو بتاؤ کہ یار یہ ٹینشن ہے، ٹھیک، تو وہ حل ہو جائے تو پھر آ جاؤ، وہ آپ کو پھر بھی ٹائم وقت دے دیں گے، اپوائنٹمنٹ کے حساب سے ہی آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ اتنے وقت میں آ جائیں، یا پہلے آپ بتا دیں کہ سر مجھے مطلب 3 آورس لگ سکتے ہیں، یا مطلب جتنے بھی گھنٹے آپ کو لگ سکتے ہیں آپ ان کو بتائیں کہ اتنا وقت لگ سکتا ہے، یا 2 دن لگ سکتے ہیں مجھے، میں اس کے بعد آؤں گا، وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے، مشکل نہیں ہے۔ لیکن بار بار غلطی کی ہوئی پھر آپ کا ریفیوز ہو سکتا ہے میرے خیال سے۔ اور رہی بینک اسٹیٹمنٹ کی بات، وہ بھائی اگر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے جس کو میں ملا تھا آج، تو اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ لوگوں نے خود ہی اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے، بینک اسٹیٹمنٹ کی کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، 1 لاکھ روپیہ بھی ہو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس سے کم ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن میری تو 1 لاکھ سے تھوڑی بہت اوپر تھی، آپ 1.5 لگا لیں، لیکن 1.5 کا بھی کوئی وہ نہیں ہے، 1 لاکھ سے اوپر ہو کسی کی بھی اسٹیٹمنٹ تو چل جائے گی، کوئی بھائی پریشان نہیں ہو، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں نے بالکل کنفرم پتا کیا۔ اور رہی پاسپورٹ کی کاپی کی بات، پاسپورٹ کی کاپی آپ لوگ نہیں لگاؤ گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کا اصل پاسپورٹ تو آپ دے رہے ہو، اور شناختی کارڈ کی ضرورت تو نہیں پڑتی CNIC کی، لیکن آپ لے جائیں، ٹھیک ہے، لے جانا چاہیے، کیونکہ ہم سے تو پوچھا نہیں ہے، اگر پوچھتے تو پھر بتاتا، کیونکہ میں اپنا انٹرویو بھی دے رہا تھا اور ساتھ میں انفارمیشن بھی لے رہا تھا ان سے، اور میرے بوس جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ وکاس بھائی آپ اتنے سوال ان سے کیوں کر رہے ہیں، جتنے وہ کر رہے ہیں اتنے آپ ان سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بس ویسے میں پوچھ رہا تھا، تو شاید میرے بوس بھی دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو، تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ میں اس لیے پوچھ رہا تھا، کافی زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، میں خود بھی پریشان تھا، ٹھیک ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ایجنٹ وغیرہ کو اگر بار بار کال کریں گے تو مناسب نہیں ہے، یار وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کافی زیادہ لڑکوں کی ٹینشن ہوتی ہے، ہمیں تو صرف اپنی ٹینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہمارا انٹرویو ہوا تھا، اس کے بعد اس نے کیا، ہاں وہ ایک یہ جو ہوتی ہے ویزا اپلیکیشن، اس پہ سائن کر کے اور مور لگا کے وہ ایک آپ کو دے دیں گے اور ایک اپنے پاس رکھ لیں گے، جو اپنے پاس رکھیں گے اس کے اوپر آپ سے سگنیچر بھی کروائیں گے، ٹھیک ہے، ٹوٹل 3 سگنیچر ہوں گے، 2 جو ہے نا ورقے ہوں گے، 2 پیج ہوں گے، اس پہ 3 سگنیچر آپ سے کروائیں گے، اور جو آپ کو دیں گے اس پہ آپ کریں یا نہیں کریں وہ آپ کی ٹینشن ہے، لیکن آپ کو وہ مور لگا کے دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو سلپ یہ ہوتی ہے پاسپورٹ واپس لینے کی، آپ دکھا سکتے ہیں کہ سر یہ میں فلاں دن کو آیا تھا، اس کے اوپر ڈیٹ مینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا پاسپورٹ لے سکتے ہیں، جنہوں نے خود اپلائی کیا ہوا ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی نے خود اپلائی کیا ہوگا، ٹھیک ہے، ویسے اگر کسی نے کیا ہوا ہے، ایسے کسی نے اپنے کزن کے تھرو منگوایا ہوا ویزا وغیرہ، تو اچھی بات ہے، وہ ایسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی اچھی یہ انفارمیشن والی ویڈیو ہے۔ اور معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ میں وہاں کی ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ میں گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا، میرے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا، سوری 2 لڑکے تھے میرے ساتھ جب ہم گاڑی میں تھے، اور تیسرے وہ ہمارے بوس تھے، 4 لوگ تھے ہم گاڑی میں، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں نے کہا چلو اب میں بول کے بنا دوں گا ویڈیو، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں غلط انفارمیشن نہیں دیتا ہوں، آپ لوگ یہ پریشانی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی جو ہے نا وہ یہ ریفیوز ہو سکتا ہے، اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں،
ایگریمنٹ کا لیٹر ہونا چاہیے مطلب، اور ویزا اپلیکیشن کا فرنٹ پیج لگایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، اور اس کے اوپر آپ کی تصویر وغیرہ لگی ہوتی ہے۔ ورک پرمٹ جو ہوتا ہے وہ ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، یہ بالکل ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا تھا، بس یہ دو تین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ اگر پاسپورٹ کی آپ نے کاپی نہیں کروائی کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں انہوں نے تصویر وغیرہ کا کہا تھا، لیکن انہوں نے امبیسڈر نے جو ہے نا ہم سے کوئی تصویر نہیں لی۔ ہاں ایک سائڈ پہ کیمرہ لگا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ادھر بیٹھ جائیں، جب یہ دو تین سوال پوچھ لیے انہوں نے یہ کمپنی کے بارے میں اور میرے ویزا کے بارے میں، اس کے بعد انہوں نے کہا آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں کیمرے کے سامنے۔ ادھر بیٹھا ہوں تو انہوں نے تصویر لی، انہوں نے کہا سر اوکے ہے، یہ آپ اپنے کاغذ اٹھا کے لے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا، یہ بھی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ سر کتنا ٹائم لگ جائے گا، مثلا یہ ٹوٹل پروسیجر جو ہے نا، ٹوٹل یہ ویزا پاسپورٹ پہ اسٹیمپ، تو انہوں نے بتایا کہ 2 ڈیز میں ہو جائے گا، 2-3 ڈیز میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ اگلے دن بھی مل سکتا ہے، آج آپ نے انٹرویو دیا صبح بھی آپ کو مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، پاسپورٹ یہ مشکل نہیں ہے۔ لیکن ایجنٹ لوگ آپ لوگوں کو کب دیتے ہیں، آپ کی ایجنسی والے آپ کو کب دیتے ہیں، وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ تو ظاہری بات ہے، وہ جو ہے نا پروٹیکٹر کروا کے آپ کو اور آپ کی ٹکٹ کروا کے ہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے تو آپ کو تصویر وغیرہ ہی دے سکتے ہیں، تو میں بھی انشاءاللہ ان سے تصویر لوں گا۔ تو میرے ایجنٹ تو بہت اچھے ہیں، بہت نائس آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی تھی ٹوٹل ویڈیو۔ اور جتنے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ وکاس بھائی آپ ویڈیو نہیں بنا رہے ہو، مطلب ہم لوگ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، بھائی میں سفر میں تھکا ہوا تھا تو اسی وقت مجھے واپس آنا پڑا، گھر بھی میں نے آنا تھا، تو ہمارا گھر گجرانوالا شہر میں تو نہیں ہے، سائڈ پہ ہے کافی زیادہ، میں ولیج سے ہوں، تو ادھر آنے کے لیے مجھے کافی وقت لگتا ہے۔ تو ابھی میں 8 بجے پہنچا ہوں گھر، اپنے گھر میں 8 بجے شام کے، رات کے، اور کافی زیادہ دھند بھی ہو گئی تھی، تو سفر کر کے میں بھی بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے ابھی ویڈیو بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب اپنا خیال رکھیں، جتنے بھی اور کسی نے جو بھی مطلب آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہیں وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، شاید مجھے بتانے میں کچھ چیزیں نہ یاد رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، اپنا خیال رکھنا۔ آج میں آپ لوگوں کو ضرور کہوں گا کہ لائک ضرور کریے گا میری اس ویڈیو کو، اور شیئر بھی ضرور کریے گا، تاکہ سب کو انفارمیشن ملتی رہے، سب کو ضرور ملے انفارمیشن، یہ ویڈیو سب تک پہنچنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور شیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ میرے لیے نہیں سوچ کے کرنا، ٹھیک ہے، یہ سوچ کے کرو کہ یار دوسرے جتنے بھی بھائی ہیں ان کو بھی انفارمیشن مل جائے۔ اور سبسکرائب اس لیے میں کرنے کا کہوں گا کہ یار بھائی میں آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن لے کے آتا ہوں، اور اچھی انفارمیشن لے کے آتا ہوں، وہ انفارمیشن دیتا ہوں آپ لوگوں کو جو میں خود جس کا مجھے ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یار میں فیک وغیرہ نہیں بناتا ہوں دوسرے یوٹیوبر کی طرح۔ اوکے ہو گیا جی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔